حج پر جانے والے احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم جب حج پر جاتے ہیں مینا میں رہتے ہیں، مینا سے عرفات کو جاتے ہیں، عرفات سے پھر ہم مزدلفہ میں آتے ہیں، مزدلفہ سے پھر مینا کو آتے ہیں، مینا سے پھر طواف زیارت کرنے کے لیے مکے کو جاتے ہیں، مکہ سے واپس ہو کر ہم رمی جمرات کرنے کے لیے پھر مینا کو آ جاتے ہیں۔ تو ان 5 ایام حج میں ہم کو ادھر سے ادھر گھومنا پھرنا رہتا ہے، تو ان دنوں میں ہم نمازیں قصر کے طور پر ادا کریں گے یا مکمل پڑھیں گے؟ یہ سوال اکثر و بیشتر حضرات کرتے ہیں۔ اصول آپ نے سماعت کر لیا کہ اصول یہ ہے کہ بندہ مسافر اس وقت کہلاتا ہے جبکہ وہ جس شہر کو جا رہا ہے اس شہر کا فاصلہ یا اس جگہ اور اس علاقے کا فاصلہ اس کے اپنے شہر یا اس کی اپنی جگہ یا اس کے اپنے علاقے سے کم 92 کلومیٹر ہو، کم سے کم، زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہاں وہ 15 دن سے کم رکنے کے ارادے سے جا رہا ہو، 15 دن سے کم رکنے کی نیت سے جا رہا ہو۔ تو یہ 2 شرطیں اگر پائی جائیں تو پھر وہ مسافر ہوتا ہے اور اس پر قصر ادا کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر وہ 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کے ارادے سے اور نیت سے جا رہا ہے تو پھر وہ مسافر نہیں ہے، شروع دن سے ہی، اول دن سے ہی وہ مقیم ہے، ساری نمازیں پوری اور مکمل طور پر ادا کرے گا۔ یہ اصول ہے۔ تو اس اصول کو، اس مسئلے کو ذہن نشین کرتے ہوئے آپ اس کا جواب سماعت فرمائیں کہ مینا، مزدلفہ، عرفات وغیرہ میں ہم مسافر رہیں گے یا مقیم رہیں گے، نمازیں پوری پڑھیں گے یا ہم نمازوں میں قصر کریں گے۔ ویسے تو 8 ذوالحجہ کی فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب ہو جانے کے بعد مینا کو جانا سنت ہے۔ تو اگر آپ 8 ذوالحجہ کو مینا جا رہے ہیں، یا آج کے حالات میں چونکہ اکثر و بیشتر افراد 7 ذوالحجہ ہی کو مینا روانہ ہو جاتے ہیں، تو آپ 8 ذوالحجہ کو مینا جا رہے ہوں یا 7 ذوالحجہ ہی کو مینا جا رہے ہوں، پہلے سے آپ کو یہ دیکھ لینا ہے کہ مینا روانہ ہونے سے پہلے میری کتنی راتیں مکہ مکرمہ میں گزر رہی ہیں، میں کتنی راتوں کے لیے مکہ مکرمہ میں ٹھہرنے والا ہوں، آپ کو یہ دیکھنا ہے۔ اگر آپ مینا روانہ ہونے سے پہلے مکمل 15 راتیں یا اس سے زیادہ راتیں، 16 یا 17 راتیں مکہ مکرمہ میں گزار رہے ہیں تو پھر آپ مکہ مکرمہ میں مقیم ہوئے، مسافر نہیں۔ تو چونکہ آپ مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں لہٰذا مینا جائیں گے تو بھی مقیم رہیں گے، عرفات کو جائیں گے وہاں بھی مقیم رہیں گے، مزدلفہ میں آئیں گے وہاں بھی مقیم رہیں گے، پھر واپس مینا کو آئیں گے مقیم رہیں گے، پھر آپ مکہ مکرمہ کو جائیں گے طواف زیارت کے لیے مقیم رہیں گے، پھر وہاں سے پھر مینا کو آئیں گے رمی جمرات کرنے کے لیے، تب بھی آپ مقیم رہیں گے۔ مینا روانہ ہونے سے پہلے اگر آپ مقیم ہیں تو ان تمام مقامات میں بھی آپ مقیم ہی رہیں گے۔ آپ جو بھی نماز پڑھیں گے مکمل نماز پڑھیں گے، خواہ تنہا پڑھیں یا جماعت سے پڑھیں۔ لیکن اگر آپ مینا روانہ ہونے سے پہلے مکمل 15 راتیں مکہ مکرمہ میں نہیں گزار رہے ہیں، یعنی دن ہی اتنے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ مکمل 15 راتیں میری مکہ میں نہیں گزریں گی، 10 راتیں گزریں گی یا 11 یا 12 یا 13 یا 14 راتیں میری مکہ میں گزریں گی، بس 15ویں رات مکہ میں گزارنے کا مجھے موقع نہیں ملے گا، مجھے مینا کے لیے روانہ ہو جانا پڑے گا۔ اگر یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، پتہ ہے، تو پھر آپ پہلے دن سے ہی مکہ مکرمہ میں مسافر ہو گئے۔ اب چونکہ آپ مکہ میں مسافر ہیں لہٰذا مینا جائیں گے تو بھی مسافر رہیں گے، عرفات کو جائیں گے تو بھی مسافر رہیں گے، وہاں سے مزدلفہ میں آئیں گے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے تو بھی آپ مسافر ہی رہیں گے، اسی طرح وہاں سے پھر مینا آئیں گے مسافر رہیں گے، پھر آپ مکے کو جائیں گے مسافر رہیں گے، وہاں سے پھر مینا آئیں گے مسافر رہیں گے۔ تو ایام حج میں مینا، عرفات، مزدلفہ، پھر مینا وغیرہ میں نمازیں قصر کریں یا مکمل کریں، اس کا جواب آسان ہے۔ 8 ذوالحجہ یا 7 ذوالحجہ جب بھی آپ مینا کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، مینا کو روانہ ہونے سے پہلے اگر آپ مقیم ہیں تو ان مقامات میں بھی مقیم ہیں، مینا روانہ ہونے سے پہلے مکہ میں اگر آپ مسافر ہیں تو ان مقامات میں بھی آپ مسافر ہی ہیں۔